بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی پچھلے دنوں ایک کمنٹ ریڈ کیا، مجھے تو پڑھ کر مزہ آ گیا اور میرے دل نے چاہا کہ اس پر ویڈیو ضرور بنائی جائے۔ آپ بھی جب اس سوال کو سنیں گے تو حیران ہوں گے، بڑا دلچسپ سوال ہے اور اصلاح سے تعلق رکھتا ہے، اور اس ویڈیو میں بھی سمجھے کہ خاصی انفارمیٹیو گفتگو کی جائے گی، آپ سب کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے ان بھائی کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بتائیں کہ اگر 313 مرتبہ اگر کوئی شخص روزانہ درود پاک پڑھتا ہو یا 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہو، تو اگر وہ اس تعداد کو ترک کر دے، یعنی کہ 313 مرتبہ یا 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا چھوڑ دے اور اس کی جگہ دلائل الخیرات شریف پڑھنا شروع کر دے، تو اس کا ایسا کرنا کیسا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اور دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ان کا کمپیریزن کریں گے کہ اگر کوئی شخص یہ درود پاک کی تعداد کو چھوڑ دے، یعنی کہ 313 اور 1000 مرتبہ درود پاک کی تعداد کو چھوڑ دے اور صرف دلائل الخیرات شریف ہی پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے، تو اس کا ایسا کرنا کیسا ہے، اس کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو مکمل دیکھے گا، اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات کرتے ہیں درود پاک کی۔ دیکھیں، حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ! دیکھیں، یہ تو صرف اس بندے کی خوش بختی ہے کہ جو روزانہ صرف 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا۔ اب تصور کریں کہ جو ہزاروں کے تعداد میں روزانہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، ان پر کتنا کرم ہوگا۔ اچھا، جو 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، تو اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو 313 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھے گا نا، تو اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہوگا۔ سبحان اللہ! 313 مرتبہ تو نیت کر لیجئے کہ مرتے دم تک کم از کم 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھیں گے۔ اچھا، اور جو 500 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی رزق روزی کو بڑھا دیا جاتا ہے، رزق وسیع ہو جاتا ہے، اور جو 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے تو یہ تو سمجھے کہ اتنا بابرکت ہے، اس کے لیے اتنا فائدہ مند ہے کہ حدیث طیبہ میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ! مجھے یہ بتائیں، 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ٹائم ہی کتنا لگتا ہے؟ 20 سے 25 منٹ میں، یہ بڑی حد جو ہے وہ آدھے گھنٹے میں آسانی کے ساتھ آپ 1000 مرتبہ کوئی میں مختصر صیغہ اس کے ساتھ آپ جیسے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسانی کے ساتھ 25 منٹس میں 30 منٹس میں 1000 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ اس جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اس کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ مرنے سے پہلے اسے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا نا، تو جنت میں تو وہی جائے گا کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کم از کم روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے گا نا، تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی دیکھ لے گا، اور اللہ کی رحمت سے جنت ہی اس کا مقدر بنے گی۔ سچی پکی نیت کر لیجئے کہ آج سے مرتے دم تک کم از کم 1000 مرتبہ روزانہ بلا ناغہ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں گے۔ کمنٹس میں بھی اپنی نیتوں کا اظہار کیجیے گا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں دلائل الخیرات شریف کی فضیلت کی۔ دیکھیں، دلائل الخیرات شریف کی ویسے تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، لیکن ایک خاص الخاص فضیلت اور برکت اس کتاب کی یہ ہے کہ جتنے بھی درود پاک کے صیغے حدیث طیبہ میں آئے ہیں، یہ ان تمام صیغوں کا مجموعہ ہے، یعنی کہ جتنے بھی درود پاک
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، منصوص ہیں، ثابت ہیں، وہ تمام کے تمام درود پاک حضرت محمد سلیمان بن جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب میں شامل کر دی ہیں۔ یعنی کہ جو شخص دلائل الخیرات شریف کو ہی پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے تو اس کو یہ شرف اور خوشبختی حاصل ہوگی کہ جتنے بھی درود پاک کے صیغے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں وہ سب کے سب کو پڑھنے کا، ان سب کے سب کو پڑھنے کا اس شخص کو شرف حاصل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دلائل الخیرات شریف کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ بدبخت کو خوش بخت بنا دیتی ہے، یہ اپنے پڑھنے والوں کو حضور کی مقدس بارگاہ میں پہنچا دیتی ہے، یہ اپنے پڑھنے والوں کی نسلوں کو سنوار دیتی ہے، اور یہ وہ مقدس اور مبارک کتاب ہے کہ جس کی یہ فضیلت ہے کہ جو اس کی کثرت کرتا ہے اس کی روحانیت کو بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے۔ اور جو شخص تنگ دست ہو دلائل الخیرات شریف کی کثرت کرے، اللہ کریم اس کے رزق کو وسیع فرما دے گا۔ جو پریشانی میں مبتلا ہو اس کی مبارک کتاب کو پڑھے، دلائل الخیرات شریف کو پڑھے، اللہ کریم اس کو پڑھنے کی برکت سے اس کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ جو کسی حاجت کا طلبگار ہو دلائل الخیرات شریف کو پڑھے، اللہ کریم اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا، خواہ وہ کسی بھی قسم کی حاجت ہو، رزق کی تنگی ہو، رشتوں کی بندش ہو، رشتوں کی رکاوٹ ہو، اچھے رشتوں کے آپ طلبگار ہوں، اولاد کے طلبگار ہوں، رزق روزی نوکری کے طلبگار ہوں، گھریلو نچاکیوں میں مبتلا ہوں، ہر طرح کی مصیبت سے نکالے گی، ہر طرح کی سمجھے کہ پریشانیوں سے نجات دلائے گی۔ اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے دلائل الخیرات شریف پڑھنے والوں پر۔ اور جو شخص چاہتا ہو کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہو، اسے چاہیے کہ دلائل الخیرات شریف پڑھے۔ جو اپنی روحانیت کو بوسٹ کرنا چاہتا ہو، جو چاہتا ہو کہ روحانی ترقی ہو، روحانی منازل طے ہوں اور روحانیت کے مقام بلند مرتبے پر فائز ہو، اور وہ چاہتا ہو کہ مقام ولایت پر پہنچ جائے، تو اسے چاہیے کہ دلائل الخیرات شریف کو پڑھنے کو اپنا معمول بنائے۔ اور بالفرض جو شخص ایمان پر خاتمے کا طلبگار ہے تو اسے چاہیے کہ دلائل الخیرات شریف کو ضرور پڑھے، اور جو چاہتا ہو کہ قبر میں جائے اور اس کا کفن بھی میلا نہ ہو تو اسے چاہیے کہ دلائل الخیرات شریف پڑھے۔ اس پر میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے، میں آئی کارڈ پر بھی اس کو لگا دوں گا، اینڈ سکرین پر بھی لگاؤں گا، آپ مکمل دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ دلائل الخیرات شریف پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں ان بھائی کے سوال سے متعلق کہ کیا 313 مرتبہ یا 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے یا دلائل الخیرات شریف کو پڑھنا چاہیے؟ تو دیکھیں، اگر کوئی شخص صرف دلائل الخیرات شریف کو ہی پڑھنے کو اپنا معمول بنا لینا تو یہ کتاب اس کے دنیا اور آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی ہوگی۔ دلائل الخیرات شریف کا پڑھنا اس کے بگڑے کام سنوار دے گا، اس کی مشکلات کو آسان کر دے گا، دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی، مصیبت اور ہر امتحان سے نجات اسے نصیب ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص نصیب ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ نصیب ہوگی، قرب خاص نصیب ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں حاضری اس شخص کو نصیب ہوگی۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو آپ دونوں کام کر لیجئے، 1000 مرتبہ درود پاک گن کر بھی پڑھ لیجئے اور دلائل الخیرات شریف بھی پڑھ لیجئے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو کوشش یہ کریں کہ صرف جو ہے دلائل الخیرات شریف ہے اس کو بھی پابندی کے ساتھ اگر آپ پڑھ لینا تو یہ بھی آپ کے لیے سمجھیں کہ بہت مبارک اور بہت بابرکت ہوگی۔ کوشش کریں کہ جتنے حزب آپ سے پڑھے جائیں، 1 2 3 نہیں تو ایک حزب روزانہ پڑھیں۔ ایسے بھی خوش نصیب ہیں کہ جو پوری دلائل الخیرات شریف ایک دن میں ختم کر جاتے ہیں الحمدللہ۔ کئی تو ایسے ہیں 2 2 3 3 مرتبہ اس کا ختم ایک دن میں بھی کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ تو دیکھیں، جسے اللہ توفیق دے تو اللہ کریم اس مبارک کتاب کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کی برکات سے مستفیض فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔